السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمگیر اور دائمی نمونہ عمل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی، یعنی قیامت تک اس کو زندہ رہنا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو مجموعہ کمال اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا۔ دوستو، یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ میرے مذہبی عقیدہ کی بنیاد پر محض کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ واقعہ ہے جس کی بنیاد دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے۔ وہ سیرت یا نمونہ حیات جو انسانوں کے لیے ایک آئیڈیل سیرت کا کام دے، اس کے لیے متعدد شرطوں کی ضرورت ہے، جن میں سب سے پہلی اور اہم شرط تاریخیت ہے۔ تاریخیت سے مقصود یہ ہے کہ ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کیے جائیں وہ تاریخ اور روایت کے لحاظ سے مستند ہو۔ ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو۔ روزمرہ کا تجربہ ہے کہ انسان کی ایک سائیکولوجی یہ ہے کہ کسی سلسلہ حیات کے متعلق اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فرضی اور خیالی ہے یا مشتبہ ہے تو خواہ وہ کسی قدر مؤثر انداز میں کیوں نہ پیش کیا جائے، طبیعت اس سے دیر پا اور گہرا اثر نہیں لیتی۔ اس لیے ایک کامل سیرت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کی تمام اہم اجزاء کی تاریخیت پر یقین ہو۔ یہی سبب ہے کہ تاریخی افسانوں سے جو اثر طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے وہ خیالی افسانوں سے نہیں ہوتا۔ محترم حضرات، کاملیت کسی انسانی سیرت کے لیے دائمی نمونہ عمل بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے صحیفے حیات کے تمام حصے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ کوئی واقعات آخری اور چوتھی شرط عملیت ہے۔ آئیڈیل لائف کا سب سے آخری معیار عملیت ہے۔ عملیت سے یہ مقصود ہے کہ شارع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو، خود اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو، اور خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم کو عملی یعنی قابل عمل ثابت کیا ہو۔